بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالم اسلام کے وسائل و مسائل کا 20واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی جمہوریہ ایران کے حصہ دوم پر مشتمل ہے۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کا حصہ اول تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہمارے 5 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے بحث کی۔ پہلا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کا محل وقوع تھا۔ اسی طرح پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافیائی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر بحث کی گئی وہ اس ملک کا رقبہ تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا چوتھا اور 5واں پوائنٹ اس ملک کی آبادی اور اس ملک کے اندر بولی جانے والی زبانیں تھیں۔ یہ ہمارا پچھلے سبق کا خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی اہم ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران کا حصہ دوم ہے۔ اس کے اندر آج ہم پہلا پوائنٹ جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ اس ملک کے مذاہب ہیں۔ اس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ملک کے اندر کتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، اس ملک کا سابقہ غالب مذہب کون سا تھا اور اس وقت اس کا غالب مذہب کون سا ہے۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کی مختصر تاریخ ہوگی۔ اس تاریخ میں سے آج ہم پہلے حصے پہ بات کریں گے کہ جس کا تعلق تاریخ قبل از اسلام سے ہے۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 اہم پوائنٹس ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے پوائنٹ کی جانب یعنی اسلامی جمہوریہ ایران کے مذاہب کی جانب اور جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر کون کون سے مذاہب موجود ہیں۔ ایران ایک بھرپور اور متنوع مذہبی تاریخ رکھنے کے لیے جانا جاتا ہے جس میں متعدد مذاہب بیک وقت موجود ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہے ہیں۔ ایران کے غالب مذہب پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت ایران میں غالب مذہب اسلام ہے جس میں تقریباً 99.4% ایرانی مسلمان ہیں۔ ایران میں مسلمانوں کی اکثریت شیعہ ہے اور ایک چھوٹی سی اقلیت سنی مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ ایران میں شیعہ روایت کی ایک منفرد تاریخ ہے اور سیاسی طاقت کے ساتھ تعلق ہے۔ شیعہ مذہبی رہنما 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد سے سیاسی نظام میں سرایت کر گئے ہیں۔ تاہم اسلام ایران میں ابھرنے والا پہلا مذہب نہیں تھا۔ 7ویں صدی میں اسلامی فتح سے پہلے قدیم ایران میں زرتشتی مذہب غالب تھا اور آج بھی ایران میں اس کی نمایاں موجودگی ہے۔ زرتشتی مذہب ایک توحیدی عقیدہ ہے جو اچھائی اور برائی کے درمیان لازوال جدوجہد پر زور دیتا ہے۔ زرتشتی مذہب کو ایرانی شناخت اور ثقافت میں مضبوطی سے بنا گیا ہے جس میں زرتشت جیسی مشہور شخصیات اور 3 زرتشتی ستون ایرانی ورثے کی علامت بن گئے ہیں۔ ایران کے اندر ایک تیسرا اور اہم مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیت 1 صدی عیسوی میں ایران میں آئی اور تب سے اس ملک میں موجود ہے۔ ایرانی عیسائیوں کی اکثریت آرمینیائی اپوسٹولک چرچ سے ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوری اور کلڈین عیسائی کمیونٹیز بھی یہاں پائی جاتی ہیں۔ ایران میں عیسائیت نے ایرانی ثقافت کو بھی متاثر کیا ہے۔ نوروز جیسی عیسائی تہواروں کو ایرانی کیلنڈر اور روایات میں ضم کیا گیا ہے۔ ان بڑے مذاہب کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کمیونٹیز بھی ہیں جو دوسرے عقائد جیسے یہودیت، بہائی اور یزیدیت پر عمل پیرا ہیں۔ بہائی عقیدہ خاص طور پر ایرانی حکومت کے ساتھ ایک منفرد تاریخ اور تعلق رکھتا ہے۔ بہائیوں کو اسلامی انقلاب کے بعد ستایا گیا اور ان کے عقیدے پر پابندی لگا دی گئی اور انہیں آج بھی ایران میں امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کا سامنا ہے۔ آخر میں ایران کی
آخر میں ایران کے اندر موجود مذہبوں پر سرسری سی نظر دوڑاتے ہیں۔ ایران متنوع مذہبی روایات کا ملک ہے جو صدیوں سے موجود ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایران میں اسلام غالب مذہب ہے، لیکن دوسرے عقائد جیسے زرتشت، عیسائیت، یہودیت، بہائی اور یزیدیت بھی ملک کے مذہبی منظرنامے اور ثقافتی ورثے میں ایک مقام رکھتے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے، جس کے اندر ہم نے ایران کے مذاہب پر گفتگو کی۔ اسے مزید آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا جا رہا ہے کہ ایران کے اندر کون کون سے مذاہب موجود ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک چارٹ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ ایران کے اندر مسلم کمیونٹی آباد ہے، جس کی تعداد 98% بنتی ہے اور 2% غیر مسلم اقلیت رہتی ہے۔ اس 98% مسلمان آبادی میں سے 90% ایران کے اندر شیعہ کمیونٹی ہے اور 8% کا تعلق سنیت سے ہے۔ اسی طرح بات کرتے ہیں نان مسلم کمیونٹی کی، اس کے اندر سب سے زیادہ جو آبادی پائی جاتی ہے وہ عیسائیت ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر بہائی فرقہ ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر جو 25% کے حساب بنتا ہے یہ اس کے اندر دیگر مذاہب ہے، جن میں یہودیت شامل ہے، زرتشت شامل ہیں اور یزیدیت فرقہ شامل ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی مختصر تاریخ۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم تاریخ قبل از اسلام کا جائزہ لیں گے۔ تو جانتے ہیں کہ ایران کی تاریخ قبل از اسلام کیا تھی۔ ایران تہذیبی اعتبار سے ایک طویل تاریخی پس منظر رکھتا ہے۔ اس کی تاریخ کا آغاز 9ویں صدی قبل مسیح سے ہوتا ہے، جب آریہ نسل کے لوگ میدیا سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ ان کا آخری بادشاہ آرسحاکس تھا، جس پر ہنہامشی خاندان کے کوروش اعظم نے فتح پائی۔ ایرانی سلطنت کی بنیاد تقریباً 2500 سال پہلے سائرس اعظم نے رکھی۔ اس عظیم بادشاہ کا ایرانی نام کوروش ہے، جو 529 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ سائرس اعظم ایرانی بادشاہت کا بانی کہلاتا ہے۔ سائرس اعظم نے اپنے عہد میں 3 بڑی سلطنتوں کو برباد کیا۔ ان میں میڈیوں، لیڈیوں اور بابلیوں کی سلطنتیں شامل تھیں۔ ایرانی سلطنت وسطی ایشیا، مشرق وسطی اور ہندوستان میں دریائے سندھ تک پھیل گئی تھی۔ اس کے ساحل بحیرہ روم سے بحیرہ عرب تک پہنچ گئے تھے۔ سائرس اعظم نے تاریخ میں یہودیوں پر بڑا احسان کیا۔ اس کی بادشاہت سے قبل 586 قبل مسیح میں بابلیوں نے فلسطین فتح کیا تو نہ صرف یہودیوں کی بڑی تعداد کو قتل کیا بلکہ تمام یہودیوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، جہاں ان کی زندگی نہایت ذلت آمیز تھی اور ان سے خاکروبوں کا کام لیا جاتا تھا۔ بابل کا حکمران اس وقت بخت نصر تھا۔ سائرس اعظم نے جب بابل اور میسوپوٹیمیا کی سلطنت کو فتح کیا تو دیگر علاقوں کی طرح یہاں کے عوام کے ساتھ بھی اس کا رویہ ہمدردانہ تھا۔ اس نے تمام یہودیوں کو ان کے وطن فلسطین میں دوبارہ عزت و احترام سے آباد کیا۔ ان کی جائیداد بھی ان کو واپس کر دی۔ اگر سائرس اعظم ایسا نہ کرتا تو یہودی قبل از مسیح ہی میں دنیا سے ختم ہو جاتے۔ سائرس اعظم کو تاریخ میں اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ اس نے اس وقت کی دنیا کے قدیم سیاسی ڈھانچے کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت تک کی تاریخ کا پہلا حکمران تھا جس نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کے عوام کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جس کی وجہ سے ایرانی قوم پوری دنیا میں ایک تہذیب یافتہ قوم کہلانے لگی۔ ایران کے آخری بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے اپنے اقتدار کے آخری برسوں میں یعنی 1971 میں ایران میں 2500 سال قدیم بادشاہت کا یادگار جشن منایا تھا۔ سائرس اعظم کا جانشین کیوجیا اور اس کا جانشین زرکس تھا۔
330 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے داریوس سوم کو شکست دے کر ہنخامشی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ سکندر کے بعد ایران سیلیوکس کے حصے میں آیا اور 185 قبل مسیح تک یہاں سیلیوکی کی سلطنت قائم رہی۔ 249 قبل مسیح میں خراسان میں اشکانی خاندان کے مورث اعلیٰ ارشک اول نے اشکانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ 5 صدیوں بعد اس سلسلے کے آخری بادشاہ کو ساسانیوں کے اردشیر نے 220 عیسوی میں شکست دی اور ساسانی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ اس کے جانشیر شاہ پور اول نے 258 عیسوی میں ایشیائی کوچک پر چڑھائی کر کے انطاکیہ فتح کیا اور قیصر روم کو گرفتار کر لیا۔ ساسانی خاندان کے دوسرے حکمران شاہ پور اعظم، بہرام گور، قباد، نوشیروان عادل، خسرو پرویز اور یزدگر سوم مشہور ہیں۔ خسرو پرویز کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا اور یزدگر کو مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں شکست دے کر اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ دوسرا پوائنٹ ہے جس کے اندر ہم نے ایران کی تاریخ قبل از اسلام کا جائزہ لیا۔ یہاں سے آگے تاریخ بعد از اسلام شروع ہوتی ہے۔ تاریخ بعد از اسلام کا جائزہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق کے اندر لیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا اسلامی جمہوریہ ایران کا حصہ دوم تھا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے ایران کے مذاہب پر گفتگو کی۔ یہ آج کے سبق کا ہمارا پہلا پوائنٹ تھا جس کے اندر ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت ایران کے اندر کون سا مذہب غالب مذہب ہے اور اس کا سابقہ غالب مذہب کون سا تھا، اور اس وقت ایران کے اندر اقلیتی مذاہب کون کون سے ہیں۔ مذاہب کی اس درجہ بندی کو آپ کے سامنے ایک چارٹ کے ذریعے بھی پیش کیا گیا اور آپ کو ایک چارٹ کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ اسی طرح آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اسلامی جمہوریہ ایران کی مختصر تاریخ تھی۔ اس تاریخ کے اندر ہم نے اس تاریخ کا جائزہ لیا کہ جس کا تعلق اسلام آنے کے قبل سے تھا۔ تو یہ آج کے سبق کے ہمارے 2 پوائنٹس تھے جس پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔